نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء. روشنی پر روشنی اللہ اپنے نور کی طرف جس کی چاہتا ہے رہنمائی فرماتا ہے. نور اسلام پیشکش سیف الرحمن. الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین محمد النبی الکریم وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. ماہ رمضان سن 1442 ہجری کے پہلے جمعے یعنی 16 اپریل 2021 کی رات اردو ریڈیو سے پروگرام نور اسلام سننے والوں کی خدمت میں محترم مولانا عبدالباسط العمری اور سیف الرحمان کا سلام و تحیات. اور پروگرام کی ابتدا میں تمام مسلمانوں کو ماہ رمضان کی مبارکباد. اطلاعاً یہ بھی عرض کرتے چلیں کہ نور اسلام کا یہ حلقہ ریکارڈڈ ہے، اس لیے پروگرام کے دوران آپ سامعین کی ٹیلی فون کالز وصول نہیں کی جا سکیں گی. بالعموم ماہ رمضان کی آمد کے ساتھ ہی یاد دہانی کی غرض سے بہت سی باتیں دہرائی جاتی ہیں. انہی باتوں سے ہم اپنے اس پروگرام نور اسلام کے آج کے حلقے کا آغاز کریں گے اور محترم مولانا عبدالباسط العمری صاحب سے گزارش کریں گے کہ مولانا آپ کو بھی ماہ رمضان کی بہت بہت مبارک ہو. اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس رمضان کے فیوز و برکات سے بھرپور استفادہ کر سکیں اور اللہ تعالی کے ہاں اجر کے مستحق قرار پائیں. تو پروگرام کی ابتدا میں ذرا ماہ رمضان کی فرضیت اور اس کے بارے میں قرآن پاک میں جو کچھ کہا گیا ہے کہ اللہ تعالی نے سورہ بقرہ میں جو حکم دیا رمضان کے حوالے سے، رمضان کے روزوں کے حوالے سے کچھ احکام بھی ان آیات میں آئے ہیں، ان کا ذکر ہو جائے. اس لیے بھی یہ بات ضروری لگتی ہے کہ آج کل ہمیں مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد ایسی بھی نظر آتی ہے جن کے بارے میں خیال ہوتا ہے کہ شاید ایمان کی کمزوری کے شکار ہو چکے ہیں. کئی لوگ ہیں جو روزے سرے سے رکھتے ہی نہیں ہیں اور کچھ لوگ بے دلی سے رکھتے ہیں کہ مجبوراً انہیں روزہ رکھنا پڑتا ہے کہ سبھی لوگ دفتر کے سبھی افراد یا گھر کے دوسرے افراد روزہ رکھ رہے ہیں تو وہ بھی رکھ لیتے ہیں. ایسا بھی محسوس ہوتا ہے کہ کچھ لوگ رمضان کے جلد ختم ہونے کا انتظار کرتے ہیں جبکہ ابھی تو ہم رمضان کی ابتدا کر رہے ہیں. تو ہم سب کی اصلاح کے لیے، ہم سب کے غور و فکر کے لیے اور کتنا بڑا فریضہ ہے اور اس فریضے کی ادائی پر کتنا بڑا اجر ہے، اس حوالے سے کچھ معلومات ہم چاہیں گے کہ محترم مولانا عبدالباسط العمری صاحب پروگرام کی ابتدا میں ہی بیان فرما دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس صاحب بھائی آپ نے بہت بڑی بات پیش کی اور اہم بات، دلوں کو متاثر کرنے والی بات کہ ساری امت اسلامیہ کے لیے ماہ رمضان کی مبارکباد آپ نے پیش کی اور پیاری اور پسندیدہ دعائیں آپ نے جو ہے ساری امت کے لیے، مرد و خواتین کے لیے پیش کی. تو اس نیکی پر اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے اور جو دعا آپ نے امت کے حق میں کی ہے اللہ تعالیٰ اس دعا یا ان دعاؤں کو قبول فرمائے. اور آپ نے بہت بڑی ذمہ داری جو عائد کی ہے کہ اس فریضے کے متعلق جو ہے کچھ اہم باتیں اپنے بھائی اور بہنوں کے سامنے پیش کر سکوں. تو صاحب اس بارے میں بے شک یہ سوچ کر دل کو دکھ ہوتا ہے اور تکلیف ہوتی ہے کہ وہ فریضہ یا وہ عبادت جس کی اہمیت قرآن مجید کی آیات میں اور احادیث میں ملتی ہے، اس کے باوجود یا تو ماحول کی وجہ سے یا پھر معاشرے میں یا پھر غیر مسلموں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کی وجہ سے یا پھر جو لوگ دین سے دور ہو چکے ہیں ان لوگوں کی صحبت کی وجہ سے جو ہے
ایسے لگتا ہے کہ بعض بھائی اور بہنوں میں ماہ رمضان کے سلسلے میں جو دلچسپی پہلے جو ہے نظر آتی تھی ویسی دلچسپی آج کے دور میں شاید نہیں ہے. پھر بھی یہ ہم سوچتے ہیں کہ شاید ہماری غلط فہمی ہے اور امید ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہے دلچسپی، محبت اور رغبت رکھتے ہوں. اس کے باوجود وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بات پیش کی گئی کہ لوگوں کو بار بار نصیحت کرتے رہیں، کیونکہ نصیحت کو دہرانے کی وجہ سے جو ہے فائدہ ہوتا ہے. اب یہاں پر صاحب ہے جو ذمہ داری آپ نے دی ہے اس ذمہ داری کی روشنی میں پہلی بات ہم یہ پیش کریں گے کہ بے شک روزے کی فرضیت جو ہے قرآنی آیات سے ثابت ہوتی ہے، اور سورۃ البقرہ آیت 183 میں اللہ تعالیٰ نے جو واضح فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم سب کے اوپر روزہ فرض کیا گیا جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر روزہ فرض کیا گیا تاکہ تمہارے اندر تقوی آ جائے اور اللہ تعالیٰ کا ڈر پیدا ہو. یہ تو ہو گئی قرآنی آیت جس سے روزے کی فرضیت ثابت ہوئی. اس کے بعد سے بھائی سورۃ البقرہ آیت 185 کے اندر اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ جس روزے کو فرض قرار دیا گیا وہ روزہ کون سا ہے. وہ ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، کہ ماہ رمضان کا ذکر کرنے کے بعد اس مہینے میں قرآن کے نزول کا ذکر خیر ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے واضح کیا کہ جو بھی مسلمان مرد و خواتین ماہ رمضان کو پائیں ان کو چاہیے کہ ماہ رمضان کا روزہ ماہ رمضان کے تمام دنوں کے روزے رکھیں. تو یہ دو دلائل ہو گئے. اب تیسری دلیل ہمارے سامنے آتی ہے اور دلائل پیش کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے جو اہمیت روزے کی پیش کی ہے تو ان دلائل کی روشنی میں جو ہے روزے کے بارے میں جذبہ پیدا ہو، اللہ کا ڈر پیدا ہو اور شوق پیدا ہو کہ اس کی کتنی اہمیت اللہ کے پاس ہے اور پیارے نبی کے پاس ہے. تو یہاں پر ہم حدیث جبریل پہ غور کرتے ہیں جو حضرت عمر سے مروی ہے. پیارے نبی جو ہے حضرت جبریل کے سامنے ارکان اسلام کا جب ذکر کرتے ہیں اخبرنی عن الاسلام، تو پیارے نبی نے بتایا کہ ارکان اسلام میں یہ بات شامل ہے کہ وہ صوم رمضان، ماہ رمضان کا روزہ بھی رکھا جائے. اور یہی بات بخاری اور مسلم میں حضرت عبداللہ بن عمر سے مروی ہے جب پیارے نبی نے بتایا کہ بنی الاسلام علی 5، دین اسلام کی بنیاد جو ہے 5 ارکان پہ رکھی گئی. وہاں پر بھی آپ نے ان 5 ارکان میں روزے ماہ رمضان کے روزے کا ذکر فرمایا. اس کے بعد سے بھی آپ نے جو اہم بات پیش کی کہ اس کی فضیلت اور اس کا فائدہ کتنا زیادہ ہوتا ہے. اس کا ذکر ہمیں ملتا ہے صاحب بھائی بخاری اور مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے داروں کے لیے بشارت سناتے ہیں، مرد و خواتین کے لیے بشارت ہے. من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اگر کوئی بھی شخص ماہ رمضان کے روزے ایمان اور اخلاص نیت کے ساتھ رکھتا ہے تو غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے گزشتہ گناہ جو ہے وہ معاف ہو جاتے ہیں. تو گناہوں کی بخشش کا مطلب اللہ تعالیٰ کی محبت، نیک اعمال کی توفیق، برائیوں سے نفرت اور درجات کی بلندی، روزی میں برکت، لوگوں کے دلوں میں محبت اور حسن خاتمہ، اور قبر میں راحت، اور میدان محشر میں عرش کے نیچے سایہ، اور حساب و کتاب کا آسان ہونا، جہنم سے نجات، جنت میں داخلہ. ایسے بہت سارے فائدے جو ہے گناہوں کی بخشش کی وجہ سے انشاءاللہ حاصل ہو سکتے ہیں. جی. اس کے بعد سے میں یہاں پر ایک اور بات کہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ روزہ جو ہے یہ لوگوں کے اوپر ایک بوجھ ہے. بے شک روزے کی وجہ سے تکلیف اور مشقت تو ہوتی ہے، لیکن صاحب اللہ رب العالمین جس نے ہمیں پیدا کیا، الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، کہ جس رب نے ہمیں پیدا کیا اس کو ہم سے زیادہ ہمارے بارے میں اندازہ ہے کہ کس وجہ سے ہمیں فائدہ ہوتا ہے، کس وجہ سے ہمیں نقصان ہوتا ہے. تو اسی رب نے جس کے بارے میں کہا کہ ولا یظلم ربک احدا، کہ تمہارا رب کسی پر جو ہے ظلم نہیں کرے گا، تو ایسا رب العالمین جو کہ کسی کے اوپر نہ مسلم پہ نہ غیر مسلم پہ ظلم کرے گا، تو ہم یہ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے روزے کا حکم دیا تو یہ ہم پر ظلم ہے؟ اگر ظلم ہوتا تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی روزے کا حکم نہیں دیتا، بلکہ روزے سے فائدہ ہمیں ہونے والا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ہم لوگ روزہ رکھ کے اللہ تعالیٰ پر کوئی احسان نہیں کر رہے ہیں، بلکہ ہمارے لیے ہی دینی فائدے، دنیاوی فائدے اور اسی طرح آخرت کے فائدے، بہت سارے فائدے اللہ تعالیٰ نے اس میں رکھے ہیں. جی. اور ہمیں وہ بات بھی یاد آتی ہے جو کہ
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے بار بار روزے کثرت سے رکھا کرتے تھے، تو پیارے نبی جو ہے ان کے دل میں روزوں کی جو محبت تھی ان کو منع کرتے ہیں کہ اتنی زیادہ جو ہے تم روزوں سے اتنے زیادہ روزے مت رکھو، بلکہ روزوں کی تعداد کم کرو۔ یہاں تک کہ صحابہ کرام کے دور میں چھوٹے بچوں سے بھی روزے رکھوائے جاتے تھے۔ ان تمام باتوں کے بعد صاحب ہم یہ بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ روزوں کے ذریعے یہ امتحان بندوں سے لینا چاہتا ہے کہ تمہارے دل میں اللہ کی محبت زیادہ ہے یا پھر کھانے پینے کی محبت زیادہ ہے۔ یہ بھی ایک قربانی ہے کہ بندہ روزہ رکھ کے کھانا اور پانی اور شہوت کو قربان کرتا ہے، اور یہی قربانی کا جذبہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں دیکھنا چاہتا ہے۔ اور وہ بندہ جس کے سامنے حلال کھانا پانی سب چیزیں ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اللہ تعالیٰ کی محبت کی خاطر ان تمام چیزوں کو چھوڑ سکتا ہے، حلال چیزوں کو قربان کر سکتا ہے، تو یہ بندہ جو ہے حرام چیزوں کے قریب کیسے جائے گا اور حرام کاموں کا ارتکاب کیسے کرے گا؟ تو یہ رمضان کا مہینہ بے شک لوگوں کے لیے ایک ٹریننگ کا ایک موقع ہے، اس میں جو ہے لوگ اللہ تعالیٰ کے قریب جا سکتے ہیں۔ اور یہاں پر وہ بات بھی یاد رکھے صاحب، ہم لوگوں کو یاد رکھنا چاہیے جو بخاری اور مسلم میں حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں ہم کس طریقے سے کثرت سے اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل کر سکتے ہیں، وہ ہے بخاری اور مسلم میں حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واضح فرماتے ہیں کہ اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنہ، اور بعض روایت میں ہے کہ فتحت ابواب السماء، فتحت ابواب الرحمہ، وغلقت ابواب جہنم وسلسلۃ الشیاطین، کہ ماہ رمضان کی آمد سے ہی جو ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے اور آسمان کے دروازے اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور سرکش شیاطین کو جو ہے بند کر دیا جاتا ہے، تاکہ شیاطین جو ہے مسلمان بندوں اور بندیوں کو گمراہ نہ کریں، اور ان کو زیادہ سے زیادہ سہولت مل جائے کہ عبادت کر کے روزے تراویح تلاوت دیگر عبادات انجام دے کر نیکیاں کمائیں اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کے رکھیں۔ جزاکم اللہ خیرن۔ مولانا آپ کی گفتگو میں جب آپ نے ذکر فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی کو یہ فرمان کہ روزوں کی تعداد کم کر دو، کہیں وہ رمضان کے روزوں کی طرف نہ کسی کا خیال چلا جائے کہ جی ٹھیک ہے اگر سارے نہیں تو کچھ رکھ لیتے ہیں کچھ چھوڑ دیں، تو وہ نفلی روزوں کا تو یہاں پر سے اختصار کے ساتھ میں وضاحت اس طرح کروں گا کہ حضرت عبداللہ بن عمر کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ وہ رمضان کا مہینہ مکمل روزے رکھتے، پھر عید کا دن گزر جاتا تو پھر وہ ایک دن روزہ رکھتے ایک دن روزہ چھوڑتے، تو اس طرح جو ہے رمضان کا مہینہ ایک ہو گیا تو پھر باقی 11 مہینے بچتے ہیں صاحب بھائی، تو 11 مہینوں کو آدھا کرے تو پھر 5.5 تو 5.5 مہینے نفل روزے پلس رمضان کا مہینہ، تو کل وہ یعنی 6.5 مہینے ان کے یعنی سال میں 6.5 ماہ کے روزے ان کے ہوا کرتے تھے۔ تو پیارے نبی نے فرمایا کہ اتنے زیادہ روزے مت رکھا کرو، اگر تم روزے رکھنا ہی چاہتے ہو تو داؤد علیہ السلام کے طریقے پہ روزے رکھو، یعنی ماہ رمضان کے روزے مکمل ہونے کے بعد عید کے ایام ہو جانے کے بعد تم ایک دن روزہ رکھو ایک دن روزہ چھوڑو، اس طرح تم کر سکتے ہو۔ تو یعنی پیارے نبی نے ان کو بہت زیادہ روزے رکھنے سے منع کر دیا، نفل روزے رکھنے سے منع کیا۔ جس سے جزاک اللہ خیرن۔ مولانا اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزے رکھنے کے حوالے سے یا بالعموم روزے رکھنے کے حوالے سے یہ بھی فرمایا ہے نا کہ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، کہ روزہ تو میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دینے والا ہوں۔ ظاہر ہے کہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہوتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے بطور خاص رمضان کا یا روزے کے حوالے سے یہ کیوں فرمایا کہ وہ میرے لیے ہے؟ جس سے اس بارے میں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے تقریباً 15 اقوال نقل کیے ہیں، اور امام شوکانی نے تقریباً 55 اقوال جو ہے امام شوکانی نیل الاوتار میں، اسی طرح مختلف علماء نے کہ اللہ تعالیٰ کی تمام اعمال جو مسلمان بندے کرتے ہیں سب کے سب اللہ تعالیٰ کے لیے ہی انجام دیتے ہیں، جیسے نماز روزہ زکوٰۃ حج والدین کی خدمت اولاد کی تربیت اور بیوی بچوں پر پیسہ خرچ کرنا اور دین اسلام کی خدمت اور امت اسلامیہ کی سربلندی کے لیے محنت کرنا، سب کے سب جو ایسے نیک کام ہیں کہ مسلمان جو ہے ہر کام اللہ تعالیٰ کے لیے انجام دیتا ہے۔ لیکن جب روزے کا ذکر آیا تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ روزے داروں کی تعریف کی، اور در حقیقت سے بھائی یہ جو ہے آپ جو فرما رہے ہیں بخاری اور مسلم میں حضرت ابو ہریرہ کی حدیث ہے، اس کے اندر جو الفاظ ہمیں ملتے ہیں کہ کل عمل ابن آدم الحسنۃ بعشر امثالھا، کہ جو آدم کا جو بیٹا ہوتا ہے یعنی انسان یا مسلمان، اس کی جو نیکیاں ہوتی ہیں تو ان نیکیوں کا حساب یہ ہے کہ الحسنۃ بعشر امثالھا، ہر ایک نیکی کا ثواب اللہ تعالیٰ جو ہے ایک
کہ ایک نیکی کا ثواب 10 کے برابر، اور الی 700 ضعف، بلکہ 10 سے زیادہ اللہ تعالیٰ بڑھا کر جو ہے 700 گنا اس کا ثواب دیتا ہے. یعنی ایک دفعہ نماز پڑھی تو کم از کم 10 نمازوں کے برابر، اور آگے چل کر 700 نمازوں کے برابر. 1 ریال خرچ کیا تو 10 ریال کے برابر کم از کم، اور اسے 700 ریال کے برابر، اور یعنی اس طرح جو ہے 700 ضعف. تو ہر نیکی کا ثواب جو ہے 10 سے لے کر 700 گنا تک بڑھایا جاتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ حدیث قدسی میں فرمایا کہ الا الصیام یا الا الصوم فانہ لی وانا اجزی بہ، سوائے روزے کے، کیونکہ میں خود جو ہے روزے کا اجر اپنی طرف سے بندے کو عطا کروں گا. تو اللہ تعالیٰ نے فانہ لی، روزہ میرے لیے ہے، اس طرح کیوں فرمایا؟ تو اس طرح فرمانے کی وجوہات جو علماء نے پیش کی، ان میں سے ایک وجہ یہ ہے صاحب بھائی کہ عام طور سے جو بھی عبادات مسلمان انجام دیتے ہیں ان میں جو ہے ہر عبادت کے اندر کچھ نہ کچھ چیز جو ہے کوئی نہ کوئی عمل ظاہر ہوتا ہے. نماز میں مسلمان مسجد میں جاتے ہیں، قیام رکوع سجود کرتے ہیں، عبادت نظر آتی ہے. حج پہ جاتے ہیں، عبادت نظر آتی ہے. اور اسی طرح زکوٰۃ دیتے ہیں تو گھر والوں کو، باہر والوں کو، اسی طرح جو ہے جو آپ سے مدد لیتا ہے اس کو، لوگوں کو اس کے بارے میں اطلاع مل جاتی ہے. لیکن جو روزے کا معاملہ ہے اس میں کوئی کام کرنا نہیں ہوتا ہے بلکہ کئی کاموں کو چھوڑنا ہوتا ہے. تو کاموں کو چھوڑنے کا معاملہ اور آپ کے دل میں جو نیت ہے کہ جو میں ان کاموں کو چھوڑ رہا ہوں صرف اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے میں چھوڑ رہا ہوں، یہ جو نیت ہے آپ کے دل میں، اس نیت سے صرف اللہ تعالیٰ ہی واقف ہوتا ہے. اور اس میں آپ کے دل میں روزے کے بارے میں کتنا تقویٰ ہے اس کے بارے میں بھی صرف اللہ تعالیٰ کو ہی علم رہتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے روزے کو اپنی طرف منسوب کر لیا کہ روزہ میرے لیے ہے. تو ایک وجہ یہ ہے کہ اس میں ریاکاری کا امکان کم ہوتا ہے، اخلاص زیادہ ہوتا ہے، اسی لیے یہ عبادت اللہ تعالیٰ کے پاس پسندیدہ ہوتی ہے. اور ایک بات سے یہاں پہ علماء نے بات پیش کی کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ فرمایا کہ میرے لیے، تو اس روزے کا احترام کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، مطلب یہ ہوا کہ جیسے ہر گھر اللہ تعالیٰ کا ہے، ہر مسجد اللہ کی ہے، لیکن کعبۃ اللہ کو بیت اللہ کہتے ہیں، اسی طرح ہر عبادت اللہ کے لیے مخصوص کی جاتی ہے. لیکن روزے کے لیے اللہ تعالیٰ نے احتراماً کہا کہ روزے کی جو روزے کا جو اونچا مقام ہے اس کا اظہار کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر فرمایا. اور تیسری وجہ علماء نے یہ بات پیش کی یہاں پر کہ اللہ رب العالمین در حقیقت فرشتوں کے سامنے جو ہے بندوں کے بارے میں فخر کرتا ہے کہ فرشتے بھی بھوکے پیاسے رہتے ہیں، لیکن فرشتوں کے پاس بھوک و پیاس ہے ہی نہیں، اسی لیے وہ بھوکے پیاسے رہتے ہیں. لیکن مسلمان جو بندہ ہوتا ہے، مسلمان عورت جو ہوتی ہے، ان کی جسم میں اللہ تعالیٰ نے اسی طرح بنایا کہ بھوک بھی ہوتی ہے، پیاس بھی لگتی ہے، شہوت بھی رہتی ہے. اس کے باوجود صرف اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے، گھر میں کوئی نہ ہونے کے باوجود اگر کوئی چھپ کے کھا لیتا ہے، کھاتا پیتا ہے، شہوت مکمل کر لیتا ہے، اس کی اطلاع کسی کو نہ ہونے کے باوجود صرف اللہ تعالیٰ کا خیال، اللہ تعالیٰ کا ڈر دل میں رکھتے ہوئے، چونکہ مسلمان بندہ یا مسلمان مرد و خواتین روزہ رکھتے ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر روزہ میرے لیے ہے اس بات کا ذکر فرمایا. اور ایک چوتھی وجہ علماء نے بتائی کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک نیکی کا جو ہے ہر ایک نیکی کا ثواب مقرر کر دیا ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ روزے کا ثواب براہ راست بندوں کو عطا فرماتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ روزہ میرے لیے، یعنی اس کا اجر و ثواب اس کی کوئی حد نہیں ہے، اور کتنا زیادہ دے گا یہ اللہ تعالیٰ ہی اس سے واقف ہے. یعنی ایک روزے کا ثواب 10 کے برابر نہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ، 700 روزوں کے برابر نہیں اس سے بھی زیادہ، اور کہاں تک یہ معاملہ جائے گا یہ اللہ تعالیٰ اس بات سے اچھی طرح واقف ہے. اور صاحب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو اہم بات اور بتا دی وہ یہ ہے یترک طعامہ وشرابہ وشہوتہ من اجلی، کہ مسلمان بندے کی خوبی دیکھو کہ وہ اپنے کھانے کو، اپنے مشروبات کو، اور یعنی پینے کی چیزوں کو، شہوت کو، ان تینوں چیزوں کو اللہ تعالیٰ کے لیے قربان کرتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے کہا کہ میں روزے کو پسند کرتا ہوں، اور روزے کا ثواب اللہ تعالیٰ خود اپنے ہاتھ سے دینے والا ہے. تو یہ وعدہ روزے دار مسلمان بندوں اور بندوں کے لیے، اور یہ بشارت اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی جا رہی ہے. اور سے بھائی اللہ تعالیٰ نے ایک اور بشارت دی ہے روزے دار بندوں کے لیے، وہ یہ ہے کہ جب کوئی مسلمان بندہ مرد یا خاتون روزہ رکھے تو روزے داروں کے لیے دنیا میں جو ہے دنیا میں ایک خوشی اور آخرت میں ایک خوشی ہے. اور جو دنیا کی خوشی ہے جب وہ روزہ افطار کرتا ہے تو اس بات پہ خوش ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روزہ مکمل کرنے کی توفیق دی، افطار کرنے کی نعمت اللہ تعالیٰ نے عطا کی. اور جب اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرتا ہے تو ملاقات کے بارے میں علماء نے بات پیش کی کہ ملاقات کا مطلب یا تو دنیا چھوڑ کے جب جاتا ہے تو اذا افطر
तारा फरिह बिफित्रिही व इज़ा लक़िया रब्बहु फरिह बिसौमिही, कि जब दुनिया छोड़ के अल्लाह ताला के पास चला जाता है या क़यामत के दिन जब मुहासिबे के लिए अल्लाह ताला के सामने खड़ा होता है, दोनों वक्त जो है ये रोज़ा उसके काम आता है और ये रोज़ा उस बंदे की सिफारिश करता है। इसीलिए बंदा जो है रोज़े की वजह से खुश होता है। तो ये बहुत सारी खूबियाँ रोज़े के अंदर हैं, इसीलिए अल्लाह ताला ने ये बताया कि रोज़ा मेरे लिए है। तो ये रोज़े की खूबी और खुसूसियत यहाँ पे जाहिर होती है। जिसे भाई जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। और मौलाना मजीद आगे बढ़ने से कबल ये दुआ मांगने को जी चाहता है कि अल्लाह ताला हमें ऐसे रोजे रखने की तौफीक अता फरमाए या इस तरह रोजे रखने की तौफीक अता फरमाए कि वो इबादत अल्लाह ताला के यहाँ कबूलियत का दर्जा पा ले और हम उसके अजर के मुस्तहिक हो जाएं। ऐसा ना हो कि हमारी अपनी कोताहियों अपनी खामियों की वजह से हमारे रोजे हमें वो अजर न दिला सके जो अल्लाह ताला ने रोजादारों के लिए रखा है। जी साहब भाई, एक अहम बात की तरफ आप निशानदही कर दी है साहब भाई। जो जिन उलमा ने इन अहादीस की तशरीह की है उन उलमा की तहकीक ये भी है कि जिन रोज़ों का जिक्र हो रहा है, जो बशायर या जो बशारतें दी जा रही हैं, वो उन रोज़ेदारों के लिए जो रोज़े का हक़ अदा करते हैं, जैसे रोज़ों के जो अरकान, शराइत, वाजिबात, हुकूक, आदाब और रोज़े का सवाब घटाने वाले काम, रोज़े का सवाब ख़त्म करने वाले जो आमाल हैं, जो अक़वाल हैं, ऐसी चीज़ों से बचकर अगर कोई बंदा रहता है तो फिर ऐसे लोगों के लिए बड़ी बड़ी बशारतें हैं। तो ये बहुत अहम नुक्ता साहब है कि रोज़ा तो रखें लेकिन अगर उसकी हिफाजत न करे तो फिर इस पर कितने गुना सवाब मिलेगा तो फिर ये अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है। जी साहब भाई जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। हमें तो मौलाना ये डर लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि सवाब के बजाय हम किसी इताब के निशाना बन जाएं कि अच्छा ये इबादत है तुम करके आए हो और इसमें अजर लेने के अपने आप को सभी तक अजर मिलना चाहिए, ये तो इस काबिल नहीं है कि मैं ऐसा कबूल कर सकूं। इससे डर लगता है। इसी दुआ के साथ ही मौलाना, चूंकि जब हम सूरह बकरा में रमजान से मुतालिक आयात का मुताला करते हैं, उन्हें पढ़ते हैं, तो अल्लाह ताला ने उस मौके पर उनके साथ ही दुआ का भी जिक्र फरमाया कि इज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब उजीब दावत दाई इज़ा दान। तो ये जो रोजे के साथ दुआ को अल्लाह ताला ने जोड़ा है आपस में, इसकी अहमियत और बतौर खास इस आयत के हवाले से आप अगर कुछ वजाहत फरमा दें, इसकी तफसीर फरमा दें। जी साहब भाई, वाकई ये बड़ा हसास मौजू है और बेशक इसकी बड़ी ज़रूरत है। वैसे हर एक को, हर मुसलमान मर्द व खातून को दुआ की ज़रूरत है और हमेशा जो है दुआ की जाए। ख़ास तौर पर साहब भाई चूँकि आपने रमज़ान के साथ जोड़ के इस बात को पेश किया है और ये हकीकत में अल्लाह ताला ने ही इसकी तरफ निशानदही की है। और हम देखते हैं कुरान मजीद सूरतुल बकरा आयत नंबर 186 में अल्लाह ताला ने जो वाज़ेह फरमाया कि वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब उजीबु दावतद दाई इज़ा दआन फ़लियस्तजीबू ली वलियुमिनू बी लअल्लहुम यरशुदून। तो यहाँ पर बताया गया कि जब बंदे पूछें तो प्यारे नबी को बताया गया कि आप बता दे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन करीब है और जो भी दुआ करने वाला दुआ करता है, मांगता है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उस दुआ को कबूल फरमा लेता है। और साहब भाई दुआ की कबूलियत की एक जो है कैफियत ये भी बताई गई कि इज़ा दखल रमज़ान फुतिहत अबवाबुस समा फुतिहत अबवाबुर रहमा फुतिहत अबवाबुल जन्ना, जो बात बताई गई कि अल्लाह ताला की रहमत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। इसका मतलब ये भी है कि इस महीने में जो है जो इबादत कसरत से नेकी करने की तौफीक मिलती है और इन नेकियों को जल्द कबूल किया जाता है और ज़्यादा अजर मिलता है और दुआओं की तौफीक होती है और दुआएं जल्द कबूल होती हैं और जो दुआएं मांगी जाएं दुआएं कबूल होती। तो ये बहुत सारे माने मतलब उलमा ने इस यानी रहमत के दरवाजे खोल दिए जाएंगे। तो इसकी तशरीह में उलमा ने ये बात भी पेश की है जी। और साहब यहाँ पर ये बात भी हम याद करते हैं जो तिरमिज़ी, मुस्नद अहमद और इब्ने माजा के अंदर हज़रत अबू हुरैरा से हदीस जो मरवी है जिसमें ये बात बताई जा रही है कि अल्लाह ताला के वो पसंदीदा बंदे जिनकी दुआएं जो है अल्लाह ताला के दरबार में ज़रूर कबूल होती हैं, उनमें से एक लफ्ज़ हमें मिलता है कि वस्साइमी हिना युफ्तिर या वस्साइमी हत्ता युफ्तिर, कि रोज़ेदार बंदे की जो दुआएं होती हैं हत्ता युफ्तिर, के जब से वो रोज़ा रखता है तब से लेकर इफ्तार करने तक उसकी दुआएं जल्द कबूल हो जाती हैं। एक रिवायत तो ये है और दूसरी रिवायत के अंदर अल्फाज है साहब के हिना युफ्तिर जी,
کہ جب وہ افطار کرنے کے لیے تیاری کرتا ہے اور افطار کے لیے بیٹھا رہتا ہے اس وقت جو ہے دعا جلد قبول ہوتی ہے. تو اس طرح ماہ رمضان یہ دعاؤں کا مہینہ ہے، اور خاص طور پر انشاءاللہ اگر لیلۃ القدر کے سلسلے میں موقع آئے گا تو اس وقت بھی بتا دیں گے کہ لیلۃ القدر بھی جو ہے خاص طور پر دعائیں مانگنے کی یہ رات ہوتی ہے. آخری عشرہ کثرت سے دعائیں مانگنے کا عشرہ ہوتا ہے. تو ویسے ایسے بھائی جیسے کہ مسلمان ساری زندگی دعائیں مانگتا ہے، ماہ رمضان میں دعائیں مانگتا ہے، اور جیسا کہ بتایا گیا کہ روزے کا جو وقت ہوتا ہے جس میں شیطان کمزور ہوتا ہے، انسان کا دل اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر رہتا ہے، اور جو ہے انسان کے دل میں جو ہے خوف تقوی ایسے جذبات زیادہ رہتے ہیں. اسی لیے جب دعا مانگتا ہے تو دعا کے اندر خشوع خضوع رہتا ہے اور دعا کی قبولیت کا تیقن رہتا ہے. اسی لیے جو دعا ایک مسلمان بندہ مرد یا خاتون مانگنا چاہے تو ماہ رمضان سے، اور خاص طور پر جو روزے کے اوقات ہیں، اور زیادہ خاص طور پر جو ہے افطار سے پہلے جو اوقات ہمیں ملتے ہیں ان کو غنیمت جانے سے. بھائی ایسا ہوتا ہے کہ بسا اوقات کوئی شخص جو ہے ماہ رمضان میں افطار کے وقت ڈیوٹی پہ رہتا ہے، یا پھر خواتین جو ہے وہ افطار کی تیاری میں مصروف رہتی کیونکہ افطار کا وقت قریب آتا ہے تو اس میں تاخیر نہیں ہو سکتی. تو ایسے ہمارے بھائی اور بہنوں سے ہم یہ بات ان کے سامنے پیش کر سکتے ہیں کہ اگر موقع ملے تو افطار جو ہے وقت سے پہلے تیار کر لیں، کہ جیسے ظہر سے لے کر عصر کے درمیان اگر وقت ملتا ہے تیاری پوری کر لیں، اور اگر ایسا موقع نہیں ملتا کسی وجہ سے تو افطار کی تیاری کرتے ہوئے بھی ہماری بہنیں یا کچھ ایسے لوگ جن کے پاس فیملی نہیں، تو ایسے حضرات سے ہمارا مشورہ یہ ہے کہ افطار سے پہلے وقت نکال کر کسی نہ کسی طرح جو ہے دعائیں مانگیں، کیونکہ ہم سب جو ہے دعاؤں کے محتاج ہوتے ہیں، اور کوئی بھی بندہ یا مرد و خاتون جو ہے دعا سے بے نیاز نہیں ہو سکتے. اسی لیے بھرپور استفادہ کریں. اور جو حضرات سے بھائی ڈیوٹی پہ رہتے ہیں تو ان سے بھی یہی گزارش ہے کہ آپ حضرات اگر ڈیوٹی پہ ہوں تو آپ کے ہاتھ چلتے ہیں، آپ کے پیر چلتے ہوں گے، آپ کام کرتے ہوں گے، لیکن آپ کی زبان سے تو آپ دعا مانگ سکتے ہیں. جو دعائیں آپ عربی میں مانگنا چاہیں عربی میں مانگیے، جو اپنی زبان میں دعا مانگنا چاہے دعا مانگیے، لیکن اس مہینے سے جو ہے بھرپور فائدہ اٹھائیں. روزے اور نمازیں اور تراویح، تلاوت، دعائیں، ان تمام عبادات سے آپ جو ہے بھرپور فائدہ اٹھائیں. جزاکم اللہ خیرن. اور اس دعا کے ساتھ کہ سابقہ سالوں میں رکھے گئے روزوں میں اگر ہم سے کوئی کوتاہیاں ہوئی ہیں تو اس مہینے کا آغاز ہم اس جذبے اور مصمم ارادے کے ساتھ کریں کہ ان خطاؤں کا، ان غلطیوں کا، ان کوتاہیوں کا اعادہ ہم اس سال اور اس مہینے میں نہیں کریں گے. تو صاحب بھائی حقیقت میں توبہ اسی کو کہا جاتا ہے صاحب بھائی، کہ اللہ سے میں مانگیں گے کہ یا اللہ پہلے تو ہمارے روزوں کو صحیح سلامت رکھے اور قبول فرمائے، اور گزشتہ سالوں میں گزشتہ جو رمضان ہم سے گزرے ہیں تو ان میں اگر کوئی کوتاہی ہوئی ہے تو ان کوتاہیوں کو درگزر کر کے آئندہ ایسی کوتاہیاں نہ ہو، اس طرح اللہ تعالی ہمیں ہمارے روزوں کو بچائے. تو یہ دعا جو بہت ہی پیاری دعا ہے جو اللہ تعالیٰ کے دربار میں ادب کے ساتھ پیش کی جا سکتی ہے. جزاک اللہ خیرن. تمام بالغ مسلمانوں پر روزہ فرض ہے، تو کیا چھوٹے بچوں کو بھی ان سے بھی روزہ رکھوایا جا سکتا ہے اور انہیں اس کا اجر ملے گا؟ جس سے اس کے اندر کئی نکات ہیں. پہلی بات تو یہ ہے جیسے آپ نے واضح کر دیا کہ روزے جو فرض ہوتے ہیں انہی مسلمانوں پر، جو کہ سب سے پہلی شرط تو یہ ہے روزہ فرض ہونے کے لیے کہ وہ شخص مسلم ہو اور عاقل ہو اور بالغ ہو، یعنی بلوغت کو پہنچے، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے سے بھائی کہ ہم لوگ جو ہے چھوٹے چھوٹے بچوں کو جو کہ بلوغت کو نہ پہنچے ہو ان کو جو ہے رمضان کا مہینہ آنے کے باوجود اسی طرح چھوڑ دیں جس طرح وہ بچے جو ہے شعبان میں تھے یا شوال میں رہیں گے، اور شعبان، رمضان، شوال میں کوئی فرق نہ کریں. اس طرح نہ رہیں، بلکہ بچوں کو اس بات کا احساس ہو کہ یہ ماہ رمضان ہے، احترام کا، عظمت کا اور اللہ تعالیٰ کی محبت والا یہ مہینہ ہے. اسی لیے اس کی خصوصیت جو ہے ہمارے دلوں میں ہو، خصوصی احترام ہمارے دلوں میں پایا جائے. اس بارے میں صاحب علماء نے جو بات پیش کی، جیسا کہ ابھی میں نے آپ کے سامنے جو علماء کی جو تحقیق ہے، جیسا کہ امام نووی نے المجموع میں، حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں، اور امام ابن قدامہ نے المغنی میں بات پیش کی کہ روزہ فرض ہونے کے لیے بلوغت شرط ہے. لیکن کیا بلوغت سے پہلے اگر بچے روزہ رکھیں تو کیا اس پر اجر ملے گا کہ نہیں؟ اور اگر کوئی بچہ بلوغت سے پہلے روزہ چھوڑتا ہے تو کیا گنہگار ہوگا؟
اس کے بارے میں صاحب علماء نے تحقیق پیش کی کہ بے شک اگر کوئی لڑکا یا لڑکی بلوغت سے پہلے روزہ نہ رکھے تو اس پر گناہ نہیں ہوگا، جیسا کہ ابو داؤد و مسند احمد کے اندر حضرت عائشہ صدیقہ سے حدیث مروی ہے کہ یہ پیارے نبی واضح فرماتے ہیں کہ رفع القلم عن ثلاث یا عن ثلاثۃ، کہ 3 افراد ایسے ہیں جن کے اوپر سے قلم اٹھا لیا گیا ہے، یعنی گناہ ان کے نہیں لکھے جائیں گے. ان میں سے ایک بتایا گیا کہ عن المجنون حتی یعقل وعن النائم حتی یستیقظ وعن الصبی حتی یحتلم، کہ جب تک جو ہے بچہ بالغ نہ ہو جائے تب تک گناہ نہیں لکھے جاتے. اب آتی ہے دوسری بات سے بھائی جی کہ اگر کوئی جو ہے بچہ بلوغت سے پہلے روزہ رکھنا چاہے تو روزے رکھوائے جائیں یا نہ رکھوائے جائیں، اس کے بارے میں امام نووی رحمہ اللہ نے یہ بات پیش کی کہ جس حدیث میں بتایا گیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بچوں کو جو نماز کا حکم دیتے ہیں کہ 7 سال کی عمر ہو جائے تو بچوں کو نماز کا حکم دو، اور 10 سال کے ہو جائیں تو پھر اس کے سلسلے میں سختی کرو. تو ان دلائل کی بنیاد پر، ان دلائل کی روشنی میں امام نووی اور دیگر علماء کہتے ہیں کہ بلوغت تک انتظار کریں گے تو پھر بچوں کے لیے روزے کی عادت ہونے میں مشکل ہو جائے گی، مشقت ہو سکتی ہے. اسی لیے بچوں کو جو ہے بچپن سے ہی روزے رکھوائے جائیں تاکہ جو ہے بچے روزوں کے عادی ہو جائیں. تو صاحب بھائی بچوں کو روزہ رکھوانے کا طریقہ یعنی طریقے والدین یعنی مناسب طریقے سے اپنا سکتے ہیں. جی مثال کے طور پر یعنی بچوں سے یہ کہیں کہ یعنی چھوٹے بچوں سے کہ تم ہمارے ساتھ سحری کرو، جتنے گھنٹے تم روزہ رکھ سکتے ہو روزہ جاری رکھو. اگر سکول ہے، کچھ کام ہے، محنت ہے مثلا، تو تم جو ہے چھٹی کے دنوں میں، جو چھٹیاں جن دنوں میں ہوتی ان دنوں میں روزہ رکھو، اور اگر روزے کے درمیان کچھ مشقت ہو گئی تو روزہ توڑ دو. اس طرح جو ہے کچھ روزے یعنی پورے مہینے کے روزے نہ رکھ سکیں تو کچھ روزے کچھ گھنٹوں کے لیے یعنی اس طرح روزے کی نیت کروا کے روزوں کی عادت ڈالیں. اور یعنی اس میں سے ابن عثیمین رحمہ اللہ یہ فرماتے سے بھائی کہ لوگ اس سلسلے میں 2 طریقے کے ہوتے ہیں. کچھ تو یہ کہ بچوں پہ بڑی شدت کرتے ہیں، سختی کرتے ہیں کہ تم کو روزہ رکھنا ہی پڑے گا، چاہے تم کو بے ہوش ہونا پڑے، بے ہوش ہو کے گر جاؤ پھر بھی روزہ رکھو. یہ ظلم اور غلط ہے. کچھ ایسے ہیں جو جن بچوں کے اندر طاقت ہے، دلچسپی ہے، روزہ رکھنا چاہتے ہیں ماشاءاللہ، ان کو روکتے ہیں کہ نہیں تم دبلے ہو جاؤ گے اور پھر بیمار ہو جاؤ گے، روزہ مت رکھو. اس کو لاڑ پیار سمجھتے ہیں. تو یہ بھی جو ہے دونوں طرف، ایک طرف تو غلو، ایک طرف جو ہے کوتاہی ہے. اس طرح نہ کیا جائے بلکہ اعتدال کا رویہ اپنایا جائے کہ بچوں کو روزے کی عادت ڈالی جائے. اور اس کے بارے میں صاحب ہمارے سامنے 2-3 مثالیں ملتی ہیں. پہلی مثال جو بخاری اور مسلم میں حضرت ربیہ بنت معوذ سے یہ بات ہمیں ملتی ہے کہ وہ فرماتی ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کننا نصوم و نصوم صبیاننا الصغار، کہ خواتین خود بھی روزہ رکھا کرتی تھیں اور چھوٹے بچوں کو بھی ان سے بھی روزے رکھواتی تھیں، اور اس کے بعد ان بچوں کو جو ہے مسجد میں بٹھا دیا کرتی تھیں اور ان کے ہاتھوں میں کھلونے دے دیا کرتی تھیں، یہاں تک کہ مغرب کا وقت ہو جاتا، اذان کا افطار کا وقت ہوتا، تب یہ خواتین جو ہے بچوں کو گھر پہ لا کے افطار کرواتی. اب اس کے بعد بخاری کے اندر یہ حدیث ہے کہ ایک دفعہ ایک شخص جو ہے رمضان کے مہینے میں نشے کی حالت میں پکڑا گیا. حضرت عمر نے کہا کہ تم کو کیا ہوا؟ دیکھو ہمارے پاس چھوٹے چھوٹے بچے روزے کی حالت میں ہیں اور تم کو دیکھو کہ ایک تو تم نے حرام کام کیا، دوسرا جو ہے ماہ رمضان کا احترام نہیں، روزے کا احترام نہیں، پھر اس کو جو ہے انہوں نے کوڑے لگا کر سزا دی. تو اس طرح جو ہے اگر بچے بچپن سے روزہ رکھتے ہیں تو بچوں کو روزے کی عادت ڈالنے پر بچوں کو بھی ثواب ملے گا اور بچوں کے والدین کو بھی ثواب ملے گا. اور اگر روزہ چھوڑتے ہیں گنہگار تو نہیں ہوں گے، لیکن یہ والدین کے لیے مناسب نہیں اور بچوں کی ٹریننگ و تربیت کے لیے بھی مناسب نہیں ہے. اسی لیے بچوں کو اس طرح روزے کی عادت ڈالیں کہ بچے بالغ ہونے تک جو ہے روزے کے لیے بالکل ماشاءاللہ تیار ہو جائیں اور روزے کے لیے عادی ہو جائے اور خوشی سے وہ روزے رکھ سکے انشاءاللہ. اور ان کو سمجھائیں کہ روزے ہم کیوں رکھتے ہیں، اس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، نہ کہ یہ بچوں کے اوپر کوئی ظلم ہے یا بھوکے پیاسے رکھنے سے نہ ماں باپ کو خوشی ہے نہ تو اللہ رب العالمین کو. اور جب ایک بچہ جو ہے بھوک و پیاس سے روتا ہے تو ماں بے چین ہوتی ہے، تو رب العالمین جس کے دل میں جو ہے 70 ماؤں سے زیادہ رحمت ہے، تو وہ رب العالمین کس طرح جو ہے بھوکے پیاس سے رکھ کر جو ہے وہ خوشی محسوس کرے گا؟ ہرگز نہیں، بلکہ اس میں بندوں کا خود فائدہ ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے روزے رکھنے کا حکم دیا ہے. جسے بھائی جزاک اللہ خیرن. اور مولانا تھوڑا سا موضوع کو ایک اور طرف موڑتے ہوئے، ہم روزہ رکھتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں تاکہ ہم جنت کے حقدار بن جائے اور ہمیں جنت مل جائے. جنت پہ جانے والوں کے لیے اور بطور خاص اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کے
روزہ دار کے لیے وہاں جنت کا ایک خاص دروازہ رکھا گیا ہے، اس کا نام ریان ہے۔ اب ریان اور روزہ ان دونوں میں کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ اس کا دروازہ، اس کا نام تو یہ نہیں ہونا چاہتے کہ روزہ داروں کا دروازہ یا روزے کا دروازہ؟ جس سے بھائی بے شک ہمارے سامنے اس سلسلے میں 2 حدیثیں ملتی ہیں، ایک تو بخاری اور مسلم میں حضرت ابو ہریرہ سے، جس میں پیارے نبی واضح فرماتے ہیں کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، اور وہاں پر جو ہے اگر کوئی بندہ دنیا میں کثرت سے نمازیں پڑھتا تھا تو اسے باب الصلاۃ سے بلایا جائے گا، اور جو کثرت سے جو ہے صدقہ و خیرات کرتا اسے جو ہے باب صدقہ سے بلایا جائے گا، اور جو شخص جو ہے دین اسلام کی سربلندی کے لیے جدوجہد کرتا تو اسی دروازے سے اس کو بلایا جائے گا۔ لیکن جو کثرت سے روزہ رکھتا تھا تو اسے جو ہے باب الریان سے بلایا جائے گا۔ یہ حدیث سن کر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پوچھا، ہے رسول اللہ کیا کوئی ایسا بھی نیک بندہ ہوگا جسے جو ہے 8 دروازوں سے بلایا جائے؟ تو پیارے نبی نے بتایا کہ تم ہو ابوبکر صدیق کے، تم کو جنت کے 8 دروازوں سے جنت کے اندر داخل ہونے کے لیے استقبال کیا جائے گا۔ تو صاحب یہاں پر جو ہے روزے کے لیے، روزے داروں کے لیے جو دروازہ مخصوص ہے اس کے لیے جو ہے باب الریان کا نام بتایا گیا، اور اسی طرح بخاری اور مسلم میں سہل بن سعد اس صحابی سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ پیارے نبی کا ارشاد ہے کہ ان فی الجنت بابا یقال له الریان يدخل منه الصائمون یوم القیامہ، کہ جنت کے 8 دروازوں میں سے ایک دروازے کا نام الریان جو ہے باب الریان ہے، اس میں سے صرف جو ہے روزے دار ہی داخل ہو سکتے ہیں۔ اب اس کے بعد سے بھائی پیارے نبی مزید وضاحت فرماتے ہیں کہ یقال یوم القیامت این الصائمون، کے اعلان ہوگا میدان محشر میں کہ روزے دار بندے مرد و خواتین کہاں ہیں، اور جب روزے دار مرد و خواتین جو ہے جنت میں داخل ہو جائیں تو اغلق فلم يدخل منه احد، کہ یہ جو ریان نامی دروازہ بند ہو جائے گا، اس سے روزے دار مرد و خواتین کے علاوہ کوئی بھی داخل نہیں ہوگا۔ اس حدیث کی روشنی میں یہ ثبوت ملتا ہے کہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازے کا نام جو ہے باب الریان ہے۔ جی، تو باب الریان کیوں رکھا گیا صاحب؟ اس کے بارے میں حافظ ابن حجر، امام نووی اور امام قرطبی، حافظ ابن کثیر، امام شوکانی، ان علماء نے تحقیق پیش کی کہ روزہ جو ہے ایسی عبادت ہے جس کے اندر ایک مسلمان مرد یا خاتون ہو، ان کو بھوک و پیاس میں یہ دونوں چیزیں محسوس ہوتی ہیں، یہ دونوں حالات ان دونوں حالتوں سے گزرنا ہوتا ہے، ان کی تکلیف ہوتی ہے، مشقت تو ہوتی ہے، اور اللہ کی رضامندی کے لیے مسلمان مرد و خواتین اس مشقت کو برداشت کرتے ہیں۔ تو اس مشقت کو بھلا دینے والا جو نام ہے ریان، ریان یعنی پیٹ بھرنا، اور پیٹ بھر کھانا کھلانا، اور پیٹ بھر کے پانی پلانا، سیراب کرنا۔ تو جنت کے اندر جو غذائیں ہوں گی، جنت کے اندر جو مشروبات ہوں گے، جنت میں جو نہریں بہتی ہوں گی دودھ کی، اور اسی طرح شہد کی، اور مزیدار پانی کی، اسی طرح جوس وغیرہ، پھلوں کے جوس وغیرہ ہوں گے۔ تو اس طرح جو ہے جنت کے اندر روزے تمام بندوں کے لیے، یعنی یہ جو کھانے پینے کی چیزیں روزے داروں کے لیے نہیں بلکہ سب کے لیے ہیں، لیکن روزے دار بندے اللہ تعالیٰ کے خصوصی مہمان ہوں گے، چونکہ انہوں نے دنیا میں روزے کا حق ادا کیا، روزے کو اچھی طرح انجام دیا، ان کا روزہ اللہ تعالیٰ کے پاس پسندیدہ ہو گیا، اسی لیے اللہ رب العالمین ایسے بندوں کو جو ہے باب الریان سے بلائے گا۔ اور باب الریان کا لفظ ایسا ہے کہ اسے سن کر اور سوچ کر جو ہے انسان کی بھوک و پیاس ختم ہو جاتی ہے۔ تو روزے دار بندے جنت میں داخل ہونے سے پہلے ہی ان کو خوشی ہوگی کہ اب ہمارے لیے جو ہے جنت میں جاتے ہی کھانے پینے کی ایسی چیزیں ملیں گی کہ ہمیں پھر جو ہے آئندہ کبھی بھی جو ہے بھوک و پیاس محسوس نہیں ہوگی۔ تو روزے داروں کی خصوصیت، ان کی فضیلت، اور ان کے دلوں کو خوش کرنے کے لیے، ان کو بشارت سنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازے کا نام، جس سے روزے دار مرد و خواتین داخل ہوں گے، اس کا نام جو ہے باب الریان رکھا ہے۔ تو ہم جو بھی مسلمان صاحب دعا کرے تو جنت کے تمام دروازوں میں سے اللہ تعالیٰ اگر بلاتا ہے تو یعنی یہ بہت بڑی بات ہے۔ لیکن کم از کم اگر جو ماہ رمضان کے روزے، نفل روزے، عبادات، جو روزے سے تعلق رکھنے والے جتنی عبادات ہیں، اگر عبادات جو ہے اللہ تعالیٰ کے پاس پسند آ جائیں، پسندیدہ ہو جائیں، تو اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمان مرد و خواتین کو باب الریان سے جنت میں بلائے تو ہمارے لیے بہت بڑی بشارت و خوشی اور خوشخبری کی بات ہوگی۔ اسے جزاکم اللہ خیراً۔ اور اب ہم فی نفس ہی روزہ رکھنے کے عمل سے متعلق ایک سوال کی طرف آتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ہم لوگ رات میں 12 بجے سحری کھا کر سو جاتے ہیں اور صبح فجر کے لیے اٹھتے ہیں، اور کسی دن سحری کھاتے ہی نہیں ہیں، تو کیا اس طرح کرنے سے روزہ صحیح ہوگا اور اس پر ثواب ملے گا؟ جس سے اس میں 2-3 الگ الگ باتیں ہیں۔
پہلی بات تو یہ ہے کہ روزے دار کے لیے سحری کا کھانا، اور سحری کا کھانا صحیح اس کھانے کو کہتے ہیں جو روزے کے آغاز سے پہلے مسلمان مرد و خواتین روزہ رکھنے کی نیت سے جو کھانا کھاتے ہیں یا جو بھی پیتے ہیں، مثلا ان تمام ماکولات و مشروبات کو، کھانے پینے کی چیزوں کو سحری کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اور سحری کے سلسلے میں سے بھائی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح ترغیب دیتے ہیں، جو کہ بخاری اور مسلم میں حضرت انس سے حدیث مروی ہے، ارشاد نبوی ہے کہ تسحروا فإن فی السحور برکہ، کہ تم لوگ سحری کھاؤ، سحری کرو، کیونکہ اس میں تمہارے لیے برکت ہے۔ جی، برکت اس معنی میں کہ سحری اگر ہم یعنی سنت سمجھ کے کھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر اجر ملے گا، ثواب ملے گا، اور دن بھر عبادات کے لیے جیسے ہم روزہ رکھنے کے بعد نمازیں بھی پڑھنا ہوتا ہے، اور شام میں پھر ہم تراویح بھی پڑھیں گے اور دن بھر عبادات میں مصروف رہیں گے، اسی طرح ڈیوٹی پہ جائیں گے، حلال کمائی کے لیے محنت کریں گے، بال بچوں کی خدمت کریں گے، ان تمام کاموں کے لیے جسم کے اندر جو طاقت چاہیے وہ طاقت جو ہے سحری کے ذریعے مل سکتی ہے۔ اور اگر کوئی بندہ سحری نہ کرے، پھر کمزور ہو جائے، تو پھر وہ ناراض ہوگا کہ روزے کی وجہ سے دیکھو مشقت ہو رہی ہے۔ تو یہ تمام جو یعنی غلط فہمیاں دور ہوتی ہیں اور انسان کے جسم کو جو ہے تقویت ملتی ہے، اور کئی حکمتیں اس میں پائی جاتی ہیں، اسی لیے پیارے نبی نے سحری کرنے کا حکم دیا۔ اور ہمیں بات ملتی ہے بخاری اور مسلم میں حضرت انس سے ہی کہ ایک دفعہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ مل کر سحری آپ نے کی، اور سحری سے اٹھ کر مسجد میں آپ نماز کے لیے تشریف لے گئے، تو تابعین نے حضرت انس سے پوچھا کہ اے انس بتاؤ کہ پیارے نبی نے جب سحری کھائی تو سحری اور فجر کی نماز کے درمیان کتنا وقفہ آپ نے دیا؟ انہوں نے بتایا کہ تقریباً 50 آیتیں پڑھنے کا جو وقت ہوتا ہے اتنا وقت جو ہے میں نے اندازہ لگایا۔ مطلب یہ ہوا کہ سحری کرنا پیارے نبی کے قول اور عمل سے ثابت ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ سحری کا جو وقت ہوتا ہے فجر کی نماز سے کچھ پہلے، فجر کی اذان جو ہوتی ہے طلوع فجر سے کچھ پہلے سحری کا وقت رہتا ہے۔ یہ تو ہوگی صاحب بھائی دو باتیں۔ اب تیسری بات یہ آتی ہے کہ رات کے 12 بجے اگر آپ سحری کھاتے ہیں تو کیوں کھاتے ہیں؟ کیا کوئی مجبوری ہے، ڈیوٹی کر کے آئے، صبح اٹھنے کے لیے ٹائم نہیں ملتا ہے، یا پھر جو ہے نہ اٹھنے کا ڈر ہے؟ تو ایسی صورت میں سحری رات میں بھی کھانے میں کوئی حرج نہیں، لیکن اگر آپ رات میں کھا لیتے ہیں تو پھر ایک کام تو کریں کہ آپ صبح جب فجر کے لیے تو اٹھتے ہی ہیں، تو فجر کے لیے تقریباً اذان سے 3-4 منٹ پہلے آپ اٹھ جائیں، تو رات میں تو آپ ماشاءاللہ کھانا کھا چکے ہوں گے، جو بھی کھا چکے ہوں گے، روٹی سالن جو بھی، تو فجر کی اذان سے کچھ پہلے آپ جو ہے پانی وغیرہ ضرور پی لیا کریں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ سحری فجر کی اذان سے پہلے کرنے کا جو ثواب وہ بھی آپ کو ملے گا، اور دن بھر جو ہے بھوک و پیاس کی تکلیف جو ہونے کا اندیشہ رہتا ہے، تو اس تکلیف سے بچنے کے لیے پانی آپ کا سہارا بنے گا، آپ کو ساتھ دے گا۔ اس طرح اس نعمت سے بھی آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اور ایک بات صاحب ہے کہ اگر کسی کی سحری چھوٹ گئی مثال کے طور پہ کسی بھی وجہ سے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یعنی سحری جو ہے روزے کے لیے افضل ہے، مستحب ہے، زیادہ ثواب کا کام ہے۔ لیکن اگر سحری چھوٹ جاتی ہے اس پہ انسان گنہگار تو نہیں ہوگا، لیکن ایک افضل عمل چھوڑنے کی وجہ سے اس کو وہ ثواب سے محروم ہوگا، تو جان بوجھ کے نہ چھوڑیں، موقع ملتا ہے تو ضرور آپ سحری کر لیا کریں۔ لیکن صاحب بھائی سحری اور نیت دونوں میں فرق ہے۔ لوگ یہ نہ سمجھے کہ اگر ہم نے کبھی سحری نہیں کی مثال کے طور پہ دیر سے اٹھے تو پھر جو ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ سحری چھوٹ گئی، تو پھر سحری چونکہ نہیں کر سکے تو آج کا روزہ ہمارا چھوٹ گیا، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ سحری چھوٹ جانے سے آپ کے روزے میں خلل نہیں ہوگا، ثواب میں کمی نہیں آئے گی، بلکہ آپ کا روزہ اپنی جگہ پہ مکمل صحیح ہوگا۔ لیکن بات یہاں پہ یاد رکھیں کہ سحری الگ ہے، جو آپ جو ہے پیارے نبی کے قول کے مطابق سحری کا کھانا کھاتے ہیں، لیکن نیت جو ہوتی ہے آپ کے دل میں ہوتی، چاہے آپ سحری کھائیں چاہے نہ کھائیں، نیت آپ کے دل میں ہوتی ہے، جو آپ سونے سے پہلے نیت کر لیں گے، یا پھر کم از کم جو صبح جو سحری کا وقت آتا ہے اذان فجر سے پہلے ماہ رمضان کے روزے کی نیت کر لیتے ہیں، تو یہی نیت آپ کے لیے کافی ہوگی۔ تو سحری یعنی آپ کے روزے میں طاقت دینے والی چیز ہے، اور نیت ایک الگ چیز ہے جو آپ اپنے دل میں نیت کرتے ہیں کہ یہ روزہ میں اللہ کی رضامندی کے لیے رکھ رہا ہوں، تو دل کی یہ نیت ایک الگ چیز ہے جو کہ روزے کے لیے ضروری اور لازمی شرط ہے۔ جسے بھائی جزاک اللہ خیرن۔ اور ماہ رمضان میں تراویح کا اہتمام کیا جاتا ہے، تو اگلا سوال تراویح سے متعلق ہے، اور پوچھا گیا ہے کہ کبھی ہم لوگ رات میں ڈیوٹی پر ہونے کی وجہ سے تراویح کی نماز رات میں 12 بجے یا پھر فجر سے پہلے پڑھتے ہیں، کیا ہمارا یہ عمل اور یہ طریقہ صحیح ہے؟ اس سے اس بارے میں بتانا یہ ہے کہ سب سے پہلی بات جو تراویح کی نماز ہم لوگ پڑھتے ہیں صاحب ماہ رمضان میں، تو یہ
کوئی الگ ایسی نماز نہیں جو کہ صرف ماہ رمضان میں ہوتی ہے، بلکہ ماہ رمضان سے پہلے بھی ایک نماز ہوتی ہے جس کی پابندی عام طور سے بہت سارے لوگ نہیں کرتے، اسے ہم کہتے ہیں تہجد کی نماز۔ تو تہجد کی نماز بہت سارے لوگ جو ادا کر سکتے ہیں ادا کرتے ہیں، لیکن جب ماہ رمضان آ جاتا ہے تو پھر یہی تہجد کی نماز کا وقت جو ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے، تو پھر جو ہے تراویح کے نام سے اسی نماز کو عشاء کے فوراً ادا کیا جاتا ہے۔ تو یہ جو ہے تہجد کی نماز ہے جس کے کئی نام ہیں، یا تو تراویح کہیں، تہجد کہیں، قیام اللیل کہیں، قیام رمضان کہیں، یہ سب ایک ہی نماز کے کئی نام ہیں جی۔ اور صاحب جس طرح ماہ رمضان کی کئی خصوصیات ہیں، تو ان خصوصیات میں یہ بات بھی شامل ہے کہ ماہ رمضان میں جو تراویح کی نماز پڑھی جاتی ہے اسے علماء نے با جماعت ادا کرنے کو، تراویح کی نماز پھر با جماعت دونوں کو سنت مؤکدہ قرار دیا۔ اور اس بات کی دلیل ہمیں ملتی ہے جو بخاری اور مسلم میں حضرت ابو ہریرہ سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واضح فرماتے ہیں کہ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ اگر کوئی بھی شخص جو ہے، کوئی بھی مسلمان مرد یا خاتون سب کے لیے بشارت ہے کہ من قام رمضان، ماہ رمضان کی راتوں میں قیام کی نماز پڑھے مگر ایمان کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے دربار سے اجر لینے کی نیت سے اگر کوئی پڑھتا ہے یا پڑھتی ہے، تو ان سب کے لیے غفر له ما تقدم من ذنبه، ان کے گزشتہ گناہ جو ہے معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو یہاں پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سے بھائی ترغیب دی کہ ہم لوگ ماہ رمضان میں جو ہے قیام کی نماز پڑھیں۔ اور قیام کی نماز کے بارے میں اگر آپ کو جماعت سے پڑھنے کا موقع ملتا ہے، اس کے بہت سارے فائدے ہیں۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ تراویح کے ساتھ ساتھ عشاء کی جماعت بھی آپ کو مل جاتی ہے، پھر عشاء کے بعد سنت پڑھنے کا موقع ملتا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے جماعت سے یعنی مسجد میں جانے کا موقع ملتا ہے۔ اسی لیے علماء نے تراویح کی نماز با جماعت پڑھنے کو افضل قرار دیا۔ لیکن اگر کسی وجہ سے کسی کے پاس عذر ہے، مجبوری ہے، جیسے کوئی بندہ عشاء کے بعد سو گیا یا کسی کی ڈیوٹی ہے یا کوئی اور وجہ تھی، تو ایسے لوگوں کے سلسلے میں کوئی ممانعت نہیں ہے کہ رات کے 12 بجے پڑھیں، صبح فجر سے پہلے پڑھیں، کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن صبح چونکہ سحب فجر سے پہلے ٹائم یعنی کچھ تنگ اس طرح رہتا ہے کہ ہم تراویح بھی پڑھیں اور سحری بھی کھائیں، دونوں کے لیے جو ہے دونوں کو ایک ساتھ جوڑنے میں تھوڑی مشقت رہتی ہے۔ اسی لیے چونکہ موصوف نے کہا صحیح کہ رات کی ڈیوٹی رہتی ہے، اس لیے ہم موصوف سے کہیں گے کہ آپ ایسا کریں کہ چونکہ رات میں تو ڈیوٹی رہتی ہے تو دن میں آپ کو ماشاءاللہ سونے کا موقع مل جاتا ہوگا، امید ہے۔ اسی لیے آپ جو ہے چونکہ رات میں دیر تک جاگتے ہی ہیں تو پوری رات تھوڑی سی آپ محنت کر کے جاگ لیں، اور جاگ کر جو ہے آپ سحری سے 1 گھنٹہ پہلے جو ہے جو تراویح کی نماز پڑھنا چاہتے ہیں وہ نماز پڑھ لیجئے، اور اس کے بعد جو ہے سحری کے لیے آدھا گھنٹے کا وقت آپ نکالیے تاکہ آدھے گھنٹے میں جو ہے کھانا اور پینا، اور اگر کچھ لوگ چائے کے عادی ہوتے ہیں وہ بھی پی لیں، اس کے بعد جو ہے دانت وغیرہ صاف کر لیں تاکہ دانتوں میں کوئی چیز پھنسی نہ ہو، اور پھر ایسی چیز روزے کی حالت میں نکلی گئی تو پھر پریشان ہوتے ہیں۔ اسی لیے آپ تمام کے تمام کا آدھے گھنٹے میں جو ہے پورے کر سکتے ہیں، امید ہے انشاءاللہ۔ اسی اعتبار سے صاحب بھائی تو موصوف کے لیے ہمارا مشورہ یہ ہے کہ آپ سحری سے تقریباً 1 گھنٹہ پہلے کوشش یہ کریں کہ آپ کی تراویح کی نماز جو ہے وہ ہو جائے، اور اس کے بعد جو ہے آپ سحری وغیرہ کر کے فجر کی اذان جیسے ہوتی ہے تو فجر کی نماز کے لیے چلے جائیں۔ اس طرح ان کے لیے کچھ راستہ جو ہے وہ نکل سکتا ہے۔ اور صاحب یہاں پر یہ بھی بات ہم پیش کر سکتے ہیں کہ اگر وہ موصوف جہاں پہ جاتے ہوں ڈیوٹی میں تو کئی لوگ ایک ساتھ جو ہے ان کی طرح جیسے بہت سارے مسلمان جو ہے کام کرنے والے موجود ہیں، تو ڈیوٹی پہ اگر کوئی چھوٹ مل جاتی ہے وہاں پر کہ ریسٹ مل جاتا ہے، یعنی کام جو ہے آپ کو مسلسل کرنا نہیں ہے تو 1 گھنٹہ مل جاتا ہے، تو وہاں پر بھی آپ جائے نماز بچھا کر آپ وہاں پہ نماز پڑھ لیجئے۔ نہیں ایسی کوئی سہولت نہیں ہے تو واپس آنے کے بعد ہی آپ کو یعنی تراویح پڑھنے کا موقع ملتا ہے۔ کئی ساتھی مل جاتے ہیں تو پھر کئی ساتھی مل کر آپ جو ہے تراویح کی نماز ایک ساتھ پڑھ لیجئے، با جماعت پڑھیں۔ اور اگر نہیں ایسا موقع نہیں ہے، ساتھی الگ الگ دور دور رہتے ہیں، یا پھر جو ہے ساتھی نہیں بلکہ آپ اکیلے ہیں مثال کے طور پہ، تو اکیلے بھی آپ تراویح کی نماز پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ تو اس میں نیت کے بارے میں صاحب لوگ پریشان رہتے ہیں، اس کی نیت ہم کیا تراویح کی کریں یا تہجد کی کریں یا پھر جو ہے قیام کی کریں؟ تو ان تمام پریشانی سے بچنے کے لیے ہم پیارے نبی کے الفاظ پہ غور کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ من قام رمضان، اگر کوئی شخص جو ہے ماہ رمضان کی راتوں میں قیام کرتا ہے، تو آپ قیام رمضان جو ہے ماہ رمضان کی راتوں کی جو قیام کی نماز اس کی میں نیت کرتا ہوں، اس میں قیام کی نماز، تہجد کی نماز، تراویح کی نماز سب نمازیں اس میں داخل ہو جاتی، اسی لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ چاہے آپ عشاء کے بعد پڑھیں، رات کے 12 بجے پڑھیں، صبح سحری سے پہلے نماز پڑھیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ اس نماز کو پڑھیں اور اجر و ثواب حاصل کریں۔ جس سے جزاکم اللہ خیرن۔ اور ماہ رمضان قرآن کا مہینہ ہے، اور قرآن پاک کے حوالے سے سوال ہے کہ علماء یہ بتاتے ہیں کہ قرآن مجید
لیلۃ القدر میں نازل ہوا، پھر ایک جملہ آیا کہ ماہ رمضان میں نازل ہوا، پھر ایک جملہ آیا کہ 23 سالوں میں نازل کیا گیا. کیا اس میں کوئی اختلاف ہے؟ وضاحت فرما دیں گے. جس سے بھائی اس بارے میں پہلی بات یہ ہے کہ بے شک یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی نعمت ہے سے بھائی، چونکہ آپ نے لفظ قرآن لا کر مسلمان بھائی اور بہنوں کے دلوں کو جو ہے متاثر کرنے والی بات کہہ دی. تو اس میں علماء کی تحقیق یہ ہے، خاص طور پر سبیشہ تفہیم القرآن کے اندر اس نقطے کی طرف اشارہ کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے جب روزوں کا ذکر فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان، نزول قرآن اور روزہ، تو قرآن مجید جیسی عظیم الشان کتاب تمہاری ہدایت کے لیے نازل کی گئی. تو مطلب یہ ہوا کہ اس کتاب کے نزول پر اگر یہ کتاب تم کو نہ ملی ہوتی تو تم کو ہدایت نہ ملی ہوتی، جنت نہ ملی ہوتی، تم گمراہ سے نہ بچے ہوتے. تو اس طرح جو ہے یہ اتنی بڑی عظیم جو ہے ہدایت کی، جو یہ ہدایت دینے والی اور ہدایت کا سہارا بننے والی جو کتاب تم کو ملی ہے، تو اس پر تم لوگوں کو چاہیے کہ اللہ کا شکر ادا کرو. اللہ کا شکر ادا کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ صرف زبان سے ادا کرو گے یا اللہ تیرا شکر ہے، زبان سے بھی کرو، دل سے بھی کرو، لیکن اللہ تعالیٰ نے خود بتا دیا کہ تم روزے رکھ کر اللہ تعالیٰ کے شکر کا حق ادا کرو کہ اتنی بڑی عظیم نعمت قرآن کی شکل میں تمہارے پاس آئی ہے. تو نبوت محمدی، قرآن کا نزول، یہ دونوں بہت بڑی عظیم نعمتیں ہیں، اور ان نعمتوں پر سے بھائی ہم لوگ مسلمان جو ہے مرد و خواتین اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے بہت سارے طریقے اپناتے ہیں. ان میں ایک عظیم طریقہ بتایا گیا کہ ماہ رمضان کے روزے ہم لوگ رکھیں. اب بات یہ اصل بات ہے بھائی کہ جو کبھی اللہ تعالیٰ نے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو شب قدر میں نازل کیا، یہ سورہ قدر کی آیت ہے. اسی طرح سورہ دخان کی آیت نمبر 3 میں صاحب ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو بابرکت رات میں نازل کیا. پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید سورۃ البقرہ آیت 185 میں فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کے بابرکت مہینے میں قرآن عظیم الشان نازل ہوا. تو کیا تینوں کا مطلب الگ الگ ہے؟ تو پھر ان تینوں کو کس طرح جوڑا جائے؟ تو پھر اس کی دلیل سے بھائی اس کا جواب سنن نسائی میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے، اس میں یہ بات پیش کی گئی ہے کہ وہ پیارے نبی سے سن کر اس سوال کا جواب دیتے ہیں. وہ جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید سورۃ البروج کے اندر اس طرح واضح فرمایا کہ بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ. سورۃ البروج آیت 21 آیت 22، ان دونوں آیات میں بتایا گیا کہ قرآن مجید جو ہے لوح محفوظ میں ہے. اب لوح محفوظ سے اللہ تعالیٰ نے جب اس قرآن کو نیچے نازل فرمانا چاہا تو قرآن مجید کو مکمل طور پر اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ سے بیت العزت یعنی جو 7 آسمان ہیں، 7 آسمانوں میں سے ہر ایک آسمان پر ایک کعبے کی طرح ہے، جسے 7ویں آسمان پر جو اس کا نام ہے البیت المعمور، اور جو ہمیں جو نظر آتا ہے آسمان، اس آسمان کے اوپر بیت العزت ہے جیسے زمین کے اوپر کعبہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ سے قرآن مجید کو ایک ساتھ بیت العزت تک ماہ رمضان میں شب قدر میں نازل فرمایا. اس کے بعد پھر شب قدر ہی میں، لیلۃ القدر ہی میں جو کہ ماہ رمضان میں آتی ہے، اس رات کو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قرآن مجید کے نزول کا آغاز فرمایا. تو جس طریقے سے صاحب بھائی 2 باتیں حل ہو گئی کہ اس کا نزول جو ہے لوح محفوظ سے بیت العزت تک، بیت العزت سے پیارے نبی کے پاس سب سے پہلی وحی جو آئی یہ ہے ماہ رمضان میں، لیلۃ المبارکہ میں، لیلۃ القدر میں. اب اس کے بعد حسب ضرورت، یعنی جیسے جیسے امت کو، دنیا والوں کو ضرورت پیش آتی رہی اور اللہ رب العالمین تعلیمات پہنچانا چاہتا رہا، اس اعتبار سے جو ہے آیات نازل ہوتی رہی. اور اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر قرآن مجید میں سورۃ الاسراء کے اندر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 106 میں واضح فرما دیا وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، کہ اللہ تعالیٰ اس طرح واضح فرما رہا ہے کہ قرآن مجید کو ہم نے جدا جدا یعنی الگ الگ کر کے
لیے نازل فرمایا. اور اس کے بعد سورۃ الفرقان کے اندر آیت 32 کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ کافر کہتے ہیں کہ جو غیر مسلم کہ قرآن مجید ایک ساتھ کیوں نہیں نازل ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو الگ الگ حصوں میں اس لیے نازل کیا تاکہ پیارے نبی کو یاد کرنے میں آسانی ہو، امت کے لیے یاد کرنے میں آسانی ہو، اور حسب ضرورت جب کبھی جو کوئی معاملہ پیش آتا، سوال پیش آتا، تو اس سوال کے جواب کے طور پر حسب ضرورت اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی کی نبوت کا جو دور تھا، یعنی 40 سال سے لے کر 63 سال تک، اور نبوت کے بعد مکے میں 13 سال، مدینے میں 10 سال، اس پوری مدت میں جو ہے 23 سال تک قرآن مجید جو ہے نازل ہوتا رہا. تو یہ وضاحت علماء نے کی ہے. جسے میں جزاکم اللہ خیرن. اور آج کے اس حلقے کا آخری سوال یہ ہوگا کہ بیماری انسانوں کو ہو جاتی ہے تو بیماری کتنی زیادہ ہو جس پر روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے؟ جس سے اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود جواب دے دیا ہے سورۃ البقرہ آیت 184 کے اندر کہ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، کہ اگر کوئی شخص جو ہے مریض ہو یا سفر پہ ہو، ایسی صورت میں ایسے لوگوں کو چاہیے کہ آنے والے دنوں میں، یعنی دوسرے دنوں میں، یعنی ماہ رمضان گزر جانے کے بعد، عید گزر جانے کے بعد دیگر ایام میں ان چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کر لے، ان کی تکمیل کر لے. تو اللہ تعالیٰ نے خود اجازت دی ہے. جی. اب آتی ہے بات صاحب ہے، علماء نے بیماری کے بارے میں تین حالتیں پیش کی ہیں. ایک حالت تو یہ ہوتی ہے کہ بیماری بالکل خفیف ہے، جیسے کچھ پیر میں چوٹ آ گئی، سر میں تھوڑا درد ہوا، جو کہ انسان اوپر سے مرہم لگا لے یا کچھ تھوڑی سی پٹی باندھ لے تو روزے میں جو ہے کوئی خلل، یعنی روزہ رکھنے میں کوئی مشقت اس میں نہیں ہوتی. تو جو مرض خفیف ہے تو ایسے جو بیمار ہوتے ہیں تو ان کے سلسلے میں ان کو چاہیے کہ روزہ رکھیں، کیونکہ بیماری روزے کے سلسلے میں رکاوٹ نہیں بنتی ہے. اب آتی ہے بات صاحب بھائی کہ بیماری بڑی ہے لیکن عارضی ہے. عارضی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی بندہ آپریشن کرنا پڑا مثال کے طور پر، تو بیماری عارضی ہے، مستقل بیماری نہیں ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں رہتی. ماہ رمضان میں بیماری پیش آئی اور ڈاکٹرز جو ہے دن بھر اسے جو ہے کھلاتے پلاتے رہتے ہیں، گلوکوز چڑھاتے رہتے ہیں مثال کے طور پر. ایسے بیمار کو تو پھر روزہ توڑنا ہی پڑتا ہے، وہ روزہ نہیں رکھ پاتا. تو ایسے لوگوں کے لیے جو ابھی قرآن میں جو بات بتائی گئی کہ فعدۃ من ایام اخر، ایسے جو بیمار ہوں گے ان کو چاہیے کہ ماہ رمضان گزر جانے کے بعد ان فوت شدہ روزوں کی جو قضا ہوگی اس کی تکمیل کر لیں. اب آتی ہے بات سے بھائی کہ ایک ہوتے ہیں جو دائمی مریض، یعنی جن کی بیماری ختم ہونے کا کوئی امکان نہیں، بیماری دور ہونے کی امید نہیں ہے. ایسے لوگوں کے سلسلے میں سے بھائی اللہ تعالیٰ نے آگے چل کر بتا دیا کہ وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، کہ جن کے لیے روزہ رکھنا شدید مشقت کا سبب بن رہا ہو، ایسے لوگ جو ہے فدیہ دیں گے. یعنی یہ لوگ نہ تو روزہ رکھ سکیں گے نہ روزے کی قضا کریں گے، بلکہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت دی گئی کہ ان کا فریضہ جو ادا ہوگا یا پھر ان کی طرف سے فریضہ جو ہے وہ ساخط ہوگا، اس کا طریقہ یہ ہے کہ لوگ جو ہے فدیہ دیں. تو فدیہ دینے کے ذریعے جن کے اوپر سے جو ہے روزے کی ذمہ داری ادا ہو سکتی ہے کہ ایک روزے کے بدلے میں ایک غریب کو فدیہ دے دیں، یعنی فدیہ کا کھانا کھلا دیں، تو روزے کا جو فریضہ ہے اس سے جو ہے بری ذمہ ہو سکتے ہیں. جسے جزاکم اللہ خیرن. بہت بہت شکریہ محترم مولانا عبدالباسط العمری صاحب کہ آپ تشریف لائے اور آپ نے سامعین کے سوالوں کے جواب دیے. اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان جوابات کی روشنی میں اپنے روزوں کو، اپنی عبادات کو بہتر سے بہتر بنا سکے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں ہم سب مسلمان اجر کے مستحق ہوں. سامعین، اس طرح پروگرام نور اسلام کا آج کا حلقہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. باذن اللہ تعالی آئندہ جمعے کے روز اس پروگرام میں آپ سے اسی وقت دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے مولانا عبدالباسط العمری اور سیف الرحمان کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم.